چونکہ دینی مدارس کے بارے میں، دینی تعلیم کے بارے میں یہ میرا بھی اپنا ایک دلچسپی کا موضوع ہے، اور ابتدائی سے کہ جب یہ موضوع زیر بحث نہیں آیا تھا، اس کی پہلی کتاب شاید وہ ڈاکٹر قاسم زمان کی ہے. یہ بہت پرانی کتاب کہ جس نے اس کو موضوع بحث بنایا، اور اس نے بہت بیلنس کے ساتھ. اور اس کے بعد پھر IPS کی کتاب، اور پھر جو مدرسہ چیلنج کتاب کرسچن فیئر کی آئی کہ اس نے یہ سوالات اٹھائے، اور پھر IPS کی کتاب بہت جامع، انڈیا سے اس پر کتابیں آئیں. تو سوالات بھی بہت ہوئے، اور اس کا جو مثبت پہلو ہے مدارس کا وہ بھی ہمیشہ واضح طور پہ سامنے آتا رہا. اور ہم اس بات پر متفق ہیں کہ، اور یہ باتیں میں نے انٹرنیشنل فورمز پہ کی ہیں، برطانیہ میں بھی ان کا برطانیہ کی ایک کمیٹی تھی، ان کے سامنے میرا بیان تھا. اس میں بھی میں نے یہ کہا کہ جب آپ کہتے ہیں کہ پرائیویٹ سیکٹر میں دینی تعلیم نہیں ہونی چاہیے، تو ذرا پھر اس کی ہسٹری کی طرف جائیں کہ پرائیویٹ سیکٹر میں انڈین سب کانٹیننٹ میں دینی تعلیم آپ کی وجہ سے، اس لیے کہ جب آپ آئے تو آپ نے مدارس کا وقف روک دیا. جب مدارس کا آپ نے وقف روک دیا تو پھر مدارس کا پورا نظام جو تھا وہ دھڑام سے گرنا شروع ہوا. تو اس وقت پرائیویٹ سیکٹر سامنے آیا، اور لوگوں نے کہا کہ ہم 2 آنے 10 آنے جمع کریں گے، اور پھر ہم دینی تعلیم کو برقرار رکھیں گے. اور پھر یہ سسٹم آیا کہ گاؤں کا مدرسہ وہ باقاعدہ ان کی ذمہ داری جو تھی وہ گاؤں کی ہوتی تھی کہ کھانا انہوں نے دینا ہے، چپاتی انہوں نے دینی ہے، ان کی ضروریات انہوں نے. تو پرائیویٹ سیکٹر جو اس وقت جس سے آپ تنگ ہیں، یہ پرائیویٹ سیکٹر کی شروعات آپ کی وجہ سے ہیں. تو یہ کریڈٹ جو ہے یا ڈس کریڈٹ یہ آپ ہی کو جاتا ہے. اور اسی طریقے سے ہارورڈ یونیورسٹی میں اسی موضوع پہ میرا خطاب تھا، اور اسی قسم کے سوالات آئے. لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ پرابلمز نہیں ہیں، پرابلمز ہیں، اور ان میں سے کچھ پرابلمز کی طرف اشارہ ہمارے مہمان خصوصی جناب بیرسٹر ظفر اللہ خان صاحب نے کیا. بے شک ہمارے کچھ ساتھیوں نے اس بارے میں تحفظات کا اظہار کیا، تلخی محسوس کی، لیکن بیرسٹر صاحب جو ہیں وہ روایت اور معاصرت دونوں کا مجموعہ ہے. وہ خود دینی نصاب سے نکلے، اور اس کے بعد پھر بیوروکریسی میں آئے، اور پھر بیوروکریسی کے بعد قانون کا میدان انہوں نے چنا. تو اس وقت بھی وہ ایک تصوف کے سلسلے کا اور تصوف کا اور فلسفے کا مطالعہ ان کے موضوع کا اہم حصہ ہے. ایک لمبے تجربے کے حوالے سے میں یہ سمجھتا ہوں کہ دینی مدارس کے ہمارے جو طالب علم، ہمارے جو علماء ہیں، ان کو ہم سب نے مل کر ایک چیز سیکھنی ہے، اور میں آج آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں، اور میرا ذاتی تجربہ. اور ہمیشہ میں یہ کہتا ہوں کہ ہر گزرنے والا لمحہ جو ہے اس کو ہم سیکھنے کا عمل سمجھتے ہیں. پشاور یونیورسٹی میں ہمارے وائس چانسلر تھے پروفیسر ڈاکٹر عبد المتین ابرار صاحب، یقیناً ان سے آگاہ ہوں گے. وہ بہت سخت مزاج کے اکانومسٹ تھے، اور بہت اچھے انداز سے خرچے کیا کرتے تھے، اسراف بھی نہیں کرتے تھے، بخل بھی نہیں کرتے تھے. تو اس نے ایک اصطلاح ہمیں بتائی، اور اس نے اصطلاح یہ بتائی کہ وی شوڈ بی وائز اسپینڈرس، کہ ہم اسپینڈنگ کریں تو دانش کے ساتھ کریں. اور ایک بار اسی قسم کی ایک بات آئی رد عمل کے حوالے سے. تو رد عمل کے حوالے سے اس نے، اور اس کی ہر مجلس سیکھنے کا ایک عمل ہوتا تھا. بڑے جرأت مند انسان تھے. ہماری موجودگی میں ایک بار ایسا ہوا کہ لاء کالج کے طالب علم آئے، تقریباً 20-25 ہم سب بیٹھے تھے،
اور آلموسٹ وہ حملہ آور ہونے والے تھے. اگر ہم 5-6 لوگ نہ ہوتے تو شاید وہ حملہ کر لیتے. وہ ایک امتحان کے حوالے سے. تو اس نے ایک جملہ کہا تھا، اور وہ جملہ آج بھی میں سمجھتا ہوں کہ میری زندگی اور میرے دماغ پر نقش. انہوں نے اسٹوڈنٹ سے کہا، ان کے مطالبوں کا انکار کیا. اسٹوڈنٹ کو کہا، یو کین بریک مائی باڈی بٹ یو کین ناٹ بریک مائی ول. اسی طریقے سے اس موقع پہ جذباتی رد عمل کا طریقہ انہوں نے ہمیں سکھایا. مجلس میں وہ سکھا نہیں رہے تھے لیکن ہم سیکھ رہے تھے. انہوں نے کہا کہ ہمیں کیوں رد عمل کا اظہار کرنا چاہیے اگر ہم میں کوئی خامی، کوئی کمزوری نہیں ہے. اس نے مثال یہ دی کہ مثلاً اگر کوئی بندہ لنگڑا ہے اور آپ اس کو لنگڑا کہیں تو یقیناً وہ مائنڈ کرے گا نا، غصے میں آئے گا. لیکن اگر کوئی بندہ لنگڑا نہیں ہے اور آپ اس کو لنگڑا کہیں تو وہ انجوائے کرے گا، وہ آپ کے اوپر ہنسے گا، وہ آپ کے بارے میں محسوس کرے گا کہ شاید آپ کی نظر میں کوئی نقصان ہے. تو جب کوئی خامی نہ ہو تو پھر میرے خیال میں رد عمل کا جواز نہیں بنتا. اگر خامی ہو تو پھر اس میں ہم نے 3 مراحل پہ کہ ہم اس کا جائزہ لیں کہ اگر واقعی ہے تو اصلاح کی کوشش کریں، اگر نہیں ہے تو پھر اپنا موقف دلیل سے سامنے لانے کی کوشش کریں. اور اس طریقے سے زندگی جو ہے وہ ایک بامقصد اور ایک بامعنی انداز سے چلتی ہے. تو مسئلے بھی موجود ہیں لیکن مثبت پہلو بھی موجود ہے. میرا خیال یہ ہے کہ آج کی اس تقریب سے میں نے جو کچھ سیکھا وہ یہ ہے کہ بہت سارے سوالات کے جوابات تو مل گئے لیکن بہت سارے نئے سوالات بھی سامنے آ گئے. اور اس کا مطلب یہ ہے جناب ڈاکٹر ہمارے غلام دستگیر شاہین صاحب جو ہمارے تقریبات کے اور فنکشنز کے انچارج ہیں، اور ہمارے ڈائریکٹر جنرل ریسرچ کے سیکرٹری صاحب ہمارے، کہ شاید اب اس موضوع پہ ہمیں 1-2 اور فکری نشستیں اور سیمینارز کا اہتمام کرنا ہوگا. تو جناب ڈاکٹر نذیر احمد وید صاحب، تحقیق اور تعلیم کا ادارہ اور IPS، تیار رہے. انشاءاللہ کم از کم 2 مزید پروگرام اس پہ کریں گے، اور اس میں پھر جن کے تحفظات ہیں ان کو بھی ہم 1-2 اسپیکرز کے طور پہ رکھیں گے، اور اس طریقے سے انشاءاللہ آگے بڑھیں گے. تو یہ موضوع جو ہے یہ واضح ہو کر سامنے آئے گا، اور یہی انشاءاللہ ہمارا کام ہے کہ ہم موضوع کے بارے میں جذباتیت نہیں، یہی ہمارے معاشرے کا مسئلہ ہے، بلکہ شعور بیدار کرنے کی کوشش کریں. تو انشاءاللہ شعور بیدار ہوگا تو ہم ایک بہتر معاشرے کی طرف جائیں گے. ایک بار پھر تمام مقررین کا، مہمانان کا اور مندوبین کا شکریہ.